السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول ڈیمن آف ڈیولز اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سرکار کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک 45 سے 47 سال کی عمر کا مرد تھا جس کی داڑھی اور کنپٹیوں کے قریب سے بال سفید ہو رہے تھے۔ چہرے پر بھی عمر کے حساب سے جھریاں پڑنے لگی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں خون آشام رہتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر وقت نشے میں رہتا ہے۔ چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں بھی تھیں۔ ہاں، داڑھی وہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے برعکس ہر وقت مونچھوں کو مروڑتے رہنے کی اسے عادت تھی۔ اس کے حساب سے مونچھیں مرد کی شان ہوتی ہیں۔ سرکار 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 غضب ہو گیا۔ منشی اس کے پاس سے گیا لیکن کچھ ہی دیر میں واپس دوڑتا ہوا آیا۔ منشی کو اس طرح گھبرائی ہوئی حالت میں دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ قیامت آ گئی ہے کیا؟ منشی کے اس طرح بوکھلانے پر اس کے ماتھے پر کئی بال پڑے۔ اپنے کاندھوں پر رکھی شال کو اچھی طرح سیٹ کرتا وہ گہری نظروں سے منشی کو دیکھتا ہوا اس کی جانب آیا جس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ باہر ہمارے سارے گارڈ مر چکے ہیں اور ایک گارڈ کے پیٹ پر یہ لفافہ کوئی چھوڑ کر گیا ہے۔ منشی نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ ایسی خبر پر سرکار کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ کارنامہ سن کر ہی وہ اسے سر انجام کرنے والے کے نام کو جانتا تھا۔ تبھی بنا کوئی تاثر دیے اسے چاک کرنے کے بعد پڑھنے لگا۔ اندر جو اسے پڑھنے کو ملا اسے دیکھنے کے بعد وہ چیخ اٹھا، اسحاق یزدانی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے اپنی طاقت کا بہت گمان ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اسحاق یزدانی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اب ایک اندیکھی آگ اس کے وجود میں لگ چکی تھی۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس میں کیا لکھا ہے سرکار؟ منشی نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب دیکھا جس کا پورا وجود غصے کے مارے لرز رہا تھا۔ اپنے آدمیوں کو لے کر ہماری کوارٹ والی فیکٹری میں جاؤ، وہاں آگ لگ چکی ہے۔ سرکار اتنی زور سے دہاڑا کہ منشی ڈر کے مارے کچھ قدم پیچھے ہو گیا۔ کوارٹ والی فیکٹری؟ وہ فیکٹری تو سرکار کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں سے ایک تھی جس سے بہت انکم ہوتی تھی۔ جی سرکار، ابھی جاتا ہوں۔ اسباب میں سارے ہلا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے دور چلا گیا۔ جاتے جاتے منشی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بھی تھی۔ کہہ رہا تھا اسحاق یزدانی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فیکٹری میں آگ لگا دی، گرا کر بندے مار دیے، بیٹھے بیٹھے اس کا تخت ہلا دیا ہے۔ منشی کے دماغ کو اگر سرکار پڑھ لیتا تو شاید یہ منشی اگلا سانس نہیں لے پاتا۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑے کاغذ کو مٹھی میں لے کر مروڑتے ہوئے وہ نظریں مسلسل خالی دیوار پر ٹکائے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں جو شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، تمہارے راز اپنے سینے میں دفن کر کے بیٹھا ہوا ہوں تاکہ وقت آنے پر انہیں کھول سکوں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکوں، لیکن تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ میں ابھی تمہارے راز کھول دوں۔ ایک بار پھر وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگا جس میں اسحاق یزدانی سے صاف صاف لفظوں میں دھمکی تھی۔ یہ سزا صرف بہادر کا ساتھ دینے کی تھی۔ جس دن وہ آمنے سامنے اسحاق یزدانی سے ٹکرانے آیا وہ دن سرکار کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ایک بار پھر اس پر لکھی تحریر پڑھنے کے بعد وہ چیخ اٹھا، مجھے دھمکی دینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیسی ہمت ہوئی؟ میں سرکار ہوں، میرے سامنے سب سر جھکاتے ہیں اور اسحاق یزدانی تمہیں بھی جھکانا پڑے گا۔ تم بھی میرے غلاموں میں سے ایک ہوگے، ورنہ تمہارا حال بالکل ویسا کروں گا جیسا۔ اس سے آگے وہ کچھ بولا تو نہیں لیکن آنکھوں میں شیطانیت اور چہرے پر رقص طنزیہ مسکراہٹ باقی کے الفاظات کہنے کے لیے کافی تھے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے تم لوگ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نیہا کی چیخیں 400 گونج رہی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 50 سے 60 اور لڑکیاں بھی تھیں جو اسی کی طرح ڈری سہمی ہوئی تھیں۔ باقی سب کی بھی آوازیں کچھ اس سے ملی جلی ہی تھیں۔ سبھی لڑکیاں احتجاج کر رہی تھیں۔ وہ سبھی نو عمر تھی۔ تقریباً ہر ایک لڑکی کی عمر 15 سے 16 سال کے قریب ہوگی۔ بڑی سے بڑی لڑکی ان میں 18 سال کی تھی۔ اس سے زیادہ کسی کی عمر نہیں تھی۔ ان سب کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ کوئی اچھے گھرانے کی لڑکیاں نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچے علاقوں کے گلی محلوں سے اٹھائی گئی ہوں، مگر سب ہی لڑکیاں تقریباً خوش شکل تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرک تھا جس میں تمام لڑکیوں کو کسی بھیڑ بکری کی طرح پھینکا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسی لڑکیاں تھیں جو خاموشی سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں،
لیکن ان کا حال باقیوں سے تھوڑا زیادہ ہی خراب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں بہت زیادہ نیند آ رہی ہو، شاید وہ نشے کی حالت میں تھی۔ نیہا کی عمر بھی اس وقت 14 سال کی تھی۔ اچانک ہی وہ ٹرک کسی ویران جگہ پر جا کر رکا۔ جیسے ہی اس کا دروازہ کھلا تو سبھی لڑکیاں بھاگ بھاگ کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان لوگوں کے چنگل سے بچ نکلنا چاہتی تھیں، لیکن باہر اتنے سارے آدمی تھے کہ جیسے ہی کوئی لڑکی نیچے اترتی ویسے ہی اسے دبوچ کر کسی کے حوالے کر دیا جاتا۔ نیہا بھی انہی سب کے درمیان خود کو بچانے کی کوشش کرنے کے لیے بھاگنے لگی۔ تبھی ایک موٹے تازے آدمی نے اسے گدی سے دبوچ کر اپنے ساتھ گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس انسان کی پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ نیہا کے سر میں شدید تکلیف اٹھنے لگی۔ بال جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ اپنے بال چھڑوانے کے لیے وہ اس آدمی کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچنے لگی، اپنا آپ چھڑوانے لگی، مگر اس کے کمزور بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ وہ انسان اسے گھسیٹتا ہوا ایک کھنڈر کے اندر لے گیا۔ یہ کھنڈر اندھیرا تھا، ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ آس پاس گھنے پیڑ پودے تھے، شاید یہ کوئی جنگل تھا۔ اس کے آس پاس موجود لڑکیوں کی چیخوں سے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے باقی آدمی انہیں اپنے ساتھ لے جا کر کیا کر رہے تھے، مگر نیہا خوف سے اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے زمین پر پھینکنے کے بعد اپنی شرٹ نکال کر پینٹ کے بیلٹ کو کھول کر ایک طرف پھینک دیا۔ اسے یہ سب کرتا دیکھ کر نیہا کی آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ اٹھ کر بھاگنے ہی لگی، تبھی اس آدمی نے ایک بار پھر نیہا کو دبوچ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ ایک دردناک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی، ماتھے سے خون رسنے لگا، آنکھوں سے آنسو تو پہلے ہی بہہ رہے تھے، مگر اب وجود سے جان بھی جانے لگی۔ لیکن پھر بھی ایسی حالت میں وہ خود کو اس آدمی سے بچانا چاہتی تھی۔ زمین پر لیٹی وہ اس انسان کو اپنے سامنے نیواں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے اوپر جھک رہا تھا۔ اس انسان کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں شیطانیت ہوس صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں سلطان، بچاؤ سلطان! وہ چیخ کر اٹھی، مگر سلطان کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ ماضی کی یہ یاد بھیانک خواب کی طرح اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ گئی۔ برسوں بیت گئے تھے، مگر پھر بھی صرف ایک خواب آنے پر ہی وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ پورا وجود پسینے میں تر بتر ہوا تھا۔ سلطان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے بستر پر بیٹھی نیہا کی حالت دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا، یقیناً اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ تبھی لپک کر اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا نیہا؟ مگر سوال کرنے سے پہلے ہی نیہا اس کے وجود سے آ لپٹی۔ تم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ میں تمہیں کہتی ہوں مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جایا کرو، میں ڈر جاتی ہوں۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نیہا بہادر بنو، تم اب کمزور نہیں رہی۔ اس کے آنسو اپنی شرٹ میں جذب ہوتے محسوس کر کے وہ اس کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھ کر تسلی دینے لگا۔ سلطان محسوس کر رہا تھا نیہا کا پورا وجود لرز رہا ہے، یقیناً وہ بہت برے طریقے سے ڈر گئی ہے۔ ہاں میں مضبوط ہو گئی ہوں، لیکن میرا ماضی بہت بھیانک ہے۔ نیہا کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو جاری تھے۔ کچھ نہیں ہے، ہم حال میں موجود ہیں۔ ماضی کو اگر ہم اپنے دماغ سے کھرچ کر نکال دیں تو یقیناً ہماری زندگی حسین ہو جائے گی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، حالانکہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت اسے خود بھی تھی۔ سلطان کا اپنا ماضی بہت بھیانک تھا، مگر شاید وہ مرد تھا تبھی اپنے احساسات اس پر عیاں نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں جانتا تھا تم کوئی انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ مجھے یقین تھا میری بیٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے، مگر تم نے اس کی نادانی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ناصر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ آفاق کی جان لے لے، مگر آفاق شاہانہ انداز میں اسی کے آفس کے اندر عین ناصر کے سامنے والی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا اس کی جانب طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ایک الوئی سی خوشی تھی، جیسے اب ڈی ایس پی ناصر نہیں بلکہ خود آفاق بن گیا ہو۔ میرے بارے میں آپ کو جو سوچنا ہے وہ سوچ سکتے ہیں، لیکن اب آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں میرا عہدہ بڑھا دیں تو بڑھا دیں، اور اس آغیزانی کے کیس کی فائل بھی مجھے دے دیں۔ تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں جو تم جیسے چھوٹے آفیسر کو سونپ دیا جائے، جو چوتھے دن سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے سسپینڈ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی ہیں۔ مجھے ایس ایچ او بنا دیجیے اور وہ کیس میرے حوالے کر دیجیے، پھر میرا عہدہ بھی بڑا ہو جائے گا اور میں اس کیس کے قابل بھی ہو جاؤں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایس ایچ او بننا اتنا آسان کام ہے؟ اس کے لیے ایکسپیرئنس چاہیے جو کہ تمہارے پاس نہیں۔
جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں نوکری جوائن کیے۔ ایکسکیوز می سر، میرے 2 سال کے ایکسپیرینس کو آپ جمعہ 4 دن کا نہیں کہہ سکتے۔ 8 سال کا مزید ایکسپیرینس حاصل کرو، پھر SHO بنو گے، ورنہ یہ خواب دیکھنا بھول جاؤ۔ میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں اس خواب کو حقیقت کر کے دکھاؤں گا۔ ویسے بھی اس ملک کے اندر سفارش اور تھوڑی سی مٹھائی دینے کے بعد کام بن ہی جاتا ہے۔ سفارش آپ کی اور مٹھائی بھی آپ کی۔ آفاق کی باتوں پر ناصر کا خون کھول اٹھا، لیکن زمل کی وجہ سے وہ کس قدر مجبور ہو گیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ پہلی بات تم میری بیٹی کو استعمال کر رہے ہو، اور اس بات کی دھمکی آ کر تم مجھے دے رہے ہو۔ اس کے بعد تم امید کرتے ہو میں تمہارا عہدہ بڑھاؤں گا، تمہیں اسحاق یزدانی کی فائل دوں گا۔ تم خواب دیکھ رہے ہو، میں جا کر اپنی بیٹی کو تمہاری اصلیت بتا دوں گا۔ تم یہاں بیٹھ کر مجھے اس کے نام کی دھمکی دے رہے ہو۔ جائیں بتا دیں۔ آفاق کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ کل رات میں نے اسے اپنی محبت میں اس قدر پاگل کر دیا ہے کہ اب وہ آپ کی بات تو نہیں سنے گی، وہ اب صرف میرے گنگان کرے گی۔ جو اس کا شوہر بولے گا وہ مانے گی۔ آخرکار میں اس کا مزاجی خدا ہوں، وہ اس کا مزاجی خدا سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ محبت نہیں ڈھونگ ہے۔ تم نے میری بیٹی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اس کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے سامنے تمہارا اصلی چہرہ لا کر رہوں گا، پھر چاہے مجھے اپنی بیٹی کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا پڑے۔ ناصر کو اس وقت اپنا آپ دنیا کا سب سے زیادہ بے بس لگ رہا تھا، اور یہی بے بسی آفاق اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی تو زمل کے نام کی دھمکی اسے دی تھی۔ بالکل ایسا ہی بے بس وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا جب اسحاق یزدانی نے کائنات کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ آج جب ناصر کو اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ چل رہا تھا، تب وہ بھی خود کو ایسا ہی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ آفاق نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا تھا، وہ زمل کے ساتھ بالکل صحیح تھا، لیکن ناصر کو دماغی ٹارچر کرنا چاہتا تھا، جو کہ وہ اپنے پلان کے مطابق کر رہا تھا۔ اب کیونکہ ناصر نے اسے ان 4 مہینوں کے اندر خوب ذلیل کیا تھا، ان 4 مہینوں کے اندر اسے 6 بار سسپینڈ کیا گیا، صرف اسحاق یزدانی کے باعث۔ مگر اب جو کچھ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا، اس کے بعد اسحاق کی موت اس کا مقصد بن گئی تھی۔ وہ چاہے اسے مار پائے یا نہ مار پائے، مگر اسے برباد ضرور کر دینا چاہتا تھا۔ اس سے بھی بڑی وجہ کائنات کے سامنے اس کی اصلیت لانا چاہتا تھا۔ وہ کائنات کو دکھانا چاہتا تھا کہ جس انسان کے لیے وہ اسے چھوڑ کر گئی ہے، وہ انسان اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ ایک بہت برا انسان ہے، اس کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ وہ کائنات کے سامنے اس حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا تھا کہ جس درندے کے لیے وہ اسے چھوڑ کر گئی ہے، وہ اسے نوچ کھائے گا۔ وہ اسے یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ اب وہ کائنات کی محبت میں مرا نہیں جا رہا۔ اگر وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو آفاق کے پاس محبت کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بیوی ہے جو کہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ باس آپ نے مجھے بلایا؟ سلطان کا پیغام ملتے ہی ہینڈی اسحاق کے سامنے آ گئی۔ ہاں میں نے تمہیں بلایا تو تھا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسحاق یزدانی نے بیٹھنے کا تو بولا ہی نہیں تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کے حلیے کا جائزہ لے رہا تھا۔ بلیک پینٹ اور شرٹ کے اندر وہ اپنے محسوس حلیے میں ہی موجود تھی، بالوں کو جوڑی کی شکل میں قید کیا ہوا تھا۔ ہینڈی دیکھنے میں اچھی تھی، اس کے نئے نقوش یورپین لڑکیوں کی طرح تھیکے تھے، کیونکہ وہ خود بھی یورپین ہی تھی۔ تم اپنے کام سے آئی تو تم نے مجھ سے ملنا تھا، لیکن تم واپس چلی گئی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ شیمپین کا گلاس سامنے موجود ٹیبل پر رکھ کر وہ ایک بار پھر ہینڈی کو بغور دیکھنے لگا۔ نہیں باس، کوئی ضروری کام نہیں تھا، اور مجھے پتہ چلا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی لائن لگی ہوئی تھی، آپ نے بلایا بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے میں واپس چلی گئی۔ کہیں آپ غصہ نہ کریں، اور سلطان کو میرے آنے کی انفارمیشن بھی تھی، اس لیے میں واپس چلی گئی۔ یہی بات ہے نا؟ اسحاق نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ ہاں یہی بات ہے۔ میں نے سنا ہے تمہیں اس لڑکی سے کافی مسئلہ ہو رہا ہے۔ کائنات کے ذکر پر ہینڈی کے تاثرات میں تناؤ آنے لگا، جو اسحاق کی نظروں سے ہرگز پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ہینڈی کے تاثرات بدلے اور اسحاق یزدانی نے بویں سکیڑی۔ نہیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ کسی لڑکی کو یوں مینشن میں نہیں رکھتے۔ ہم لوگ بھی مینشن سے باہر ہی رہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں تھوڑا حیران تھی۔ ہینڈی نے اپنی جلن کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ اسحاق یزدانی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ لیمن مینشن میں کون رہے گا کون نہیں یہ میں طے کروں گا، تم نہیں۔ اگر تمہیں اس لڑکی سے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ اسحاق یزدانی کا لہجہ جس قدر سنسنی خیز ہو گیا تھا، ہینڈی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
وہ اتنے پراسرار انداز میں تبھی بولتا تھا جب سامنے والے کے کام سے خوش نہ ہو اور کچھ خطرناک کرنے کا سوچ رہا ہو۔ ہینڈی کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ان تاثرات سے محظوظ ہوتا وہ اٹھ کر سوئمنگ پول کی طرف آ گیا۔ تم صرف نام کی سرکار ہو، اسحاق یزدانی تمہیں پاگل بنا رہا ہے اور تم بن رہے ہو۔ حقیقت میں وہ یہی چاہتا ہے تم اس کے سارے راز اگل دو۔ اس سے اسی کا فائدہ ہے۔ جس دن تم نے سارے راز اگل دیے وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ حسن آرا نے اپنے سامنے بیٹھے سرکار کو طنزیہ نظروں سے دیکھا اور خاندان میں اپنے لیے ایک پتا نکال کر پان لگانے لگی۔ تمہارے لیے لگا دوں؟ اس نے سرکار کو بھی آفر کی۔ لگا دو، بس چونا اور کتھا زیادہ لگانا۔ اس کی فرمائش پر حسن آرا کہکا لگا کر ہنسی تو سرکار نے بویں اچکار کر اس کی جانب دیکھا۔ حسن آرا تمہیں عادت ہو گئی ہے بات بات پر ہنسنے کی، اپنا منہ بند رکھا کرو ورنہ تمہارا یہ منہ میں بند کر دوں گا۔ خوشی سے کر دو لیکن اس کے بعد تمہاری موت مزید قریب آ جائے گی۔ جس حساب کتاب سے تم خود کو چونا اور کتھا لگوانا پسند کرتے ہو، اسحاق یزدانی بھی تمہیں بالکل اسی حساب کتاب سے گھماتا ہے۔ اسے پتہ ہے تمہیں کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ تو اگر میں نہ ہوتی تو اب تک تمہاری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوتی۔ تمہیں میرا احسان ماننا چاہیے۔ پان لگا کر اس نے سرکار کی جانب بڑھایا اور اپنے لیے ایک الگ سے کلاکند والا پان بنانے لگی۔ خود کو اتنا عقل مند مت سمجھو، تمہاری عقل کچھ نہیں۔ اگر میری طاقت نہ ہو۔ ایک بار پھر وہ کہکا لگا کر ہنسی تو سرکار کے دماغ میں آگ ہی لگ گئی۔ قہر برساتی نظروں سے اس نے حسن آرا کی جانب دیکھا۔ میری عقل ہے تبھی تم یہاں ہو، ورنہ کیا تم بھول گئے ہو اپنے وہ دن جب ایک معمولی ڈھابے والے تھے، لوگوں کو 10 کی چائے دے کر 20 فری میں سنتے تھے۔ آج اگر لوگ تمہاری سنتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف میری عقل ہے، اس لیے مجھے خود پر گمان ہے۔ جس طرح سرکار کو یقین تھا کہ اسحاق یزدانی اسے نہیں مار سکتا، بالکل اسی طرح حسن آرا کو بھی یقین تھا سرکار اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر سرکار نے اسے کچھ بھی کیا تو سرکار کا برا وقت شروع ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح حسن آرا کی زبان تھی جیسے وہ اپنے لفظوں سے اس کے دماغ میں آگ لگاتی تھی، کچھ بعید نہیں تھا کہ سرکار اسے اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی مار دے۔ یہ اتنا بڑا مینشن، ہر طرف شیشے کی دیواریں لگی ہوئی ہیں، اتنے سارے نوکر ہیں، سارا دن یہ گھر چمچماتا رہتا ہے، کہیں کوئی مٹی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، کہیں کوئی کام نہیں ہے، کچھ بگڑا ہوا نہیں ہے، جو بولوں مل جاتا ہے، جو فرمائش کروں میرے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ کمرے سے باہر نکلوں تو 4 نوکر آ کر کسی ضرورت کے سوال جواب کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنی عجیب و غریب زندگی یہ انسان کیسے گزارتا ہے؟ کچھ بھی انٹرٹیننگ نہیں ہے، سب کچھ بورنگ ہے۔ میرا یتیم خانہ کتنا اچھا تھا، سارا دن کام کرتے تھے تو دن کیسے گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہاں فارغ بیٹھ کر میرے لیے تو یہ 24 گھنٹے کا دن ہے 24 سالوں کا بن جاتا ہے۔ میرے پاس کوئی مصروفیت کیوں نہیں ہے؟ مجھے کوئی مصروفیت چاہیے۔ ابھی جا کر اس گھر کے مالک سے اپنی فرمائش کرتی ہوں۔ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ مسلسل اپنے خالی دماغ میں عجیب و غریب سوچیں لا کر خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک یہی کام بچ گیا تھا، کوئی دوسرا اس سے بات کرنے والا ہی نہیں تھا۔ بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ اسحاق یزدانی بھی نہ جانے کہاں چلا جاتا تھا، صبح جاتے دیکھا تھا، اب نہ جانے کب واپسی ہوگی، پتہ نہیں واپس آ بھی گیا ہو۔ وہ نوکروں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی تو اسے سوئمنگ پول کے بارے میں بتایا گیا۔ اچھا واپس آ گیا ہے، مگر ابھی بھی اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی، ابال کر رکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی ذرا جو بات سمجھ آئے۔ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو میں ساری زندگی کے لیے پول کو حیرآباد کہہ کر غسل خانے میں ہی نہانا پسند کرتی۔ خود میں ہی بڑبڑاتے ہوئے وہ جیسے ہی پول سائڈ کی طرف آئی، وہاں ایک فرنگن کو پلر کی اوٹ میں کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے ابل کر باہر آ گئیں۔ وہ فرنگن گہری بلکہ للچائی نظروں سے اسحاق یزدانی کو سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے کائنات کی آنکھوں سے اس فرنگن کی آنکھوں سے چھلکتی ہوس چھپی نہ رہ سکی۔ پل بھر میں ہی کائنات کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، ماتھے پر ہزاروں بل پڑے، لب سختی سے بھینچ کر اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اوئے فرنگن، کون ہو تم؟ کائنات کی آواز پر پلر کی اوٹ میں چھپی ہینڈی نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اسحاق نے بھی کائنات کی آواز سن کر تیراکی کرتے ہوئے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کس کو فرنگن بول رہی ہے؟ ہینڈی کیونکہ ایک طرف چھپ کر اسحاق کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو اسحاق کی نظروں سے وہ پوشیدہ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم نے کبھی کوئی مرد نہاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یا پھر تم نے اتنا ہینڈسم مرد نہیں دیکھا؟
ہینڈی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ پھر اسے اسحاق کی ہاٹ لکس، کسرتی باڈی کا دھیان آیا۔ او باجی، کیا تم نے اتنا ہاٹ، ہینڈسم، گڈ لکنگ، ڈیشنگ، اٹریکٹیو بندہ نہیں دیکھا؟ یا پھر تم نے کسی کے سکس پیک نہیں دیکھے؟ ہاں، بائی سینس نہیں دیکھے؟ ہاں، ویسے تمہارے گوروں کے پاس کہاں یہ سب ایک ساتھ ہوتا ہے؟ کائنات کی آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ اسحاق ثانی کے لبوں کے گوشوں پر مسکراہٹ مچلی، جسے وہ سختی سے ضبط کر گیا، اور چھلانگ لگا کر باہر نکلتے ہی اپنے گرد ٹاول لپیٹا۔ قدم قدم چلتا ہوا وہ جیسے ہی آگے آیا، یکدم ہی وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر جیسے ہی ان کے قریب پہنچنے والا تھا، کائنات کے سامنے ہینڈی کو دیکھ کر وہ ساری سچویشن سمجھ گیا۔ ایکسکیوز می، باس کے ساتھ کام کرتی ہوں، اس لیے تم مجھ سے مت الجھو۔ ہینڈی نے جیسے ہی انگلی اٹھا کر کائنات کو وارننگ دی، اسحاق ثانی کی آنکھوں سے شرارے ٹپکنے لگے۔ او ہیلو، مجھ سے ایسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کے ساتھ کام کرتی ہو، وہ میرا شوہر ہے۔ آئندہ اگر میرے شوہر کو ایسی گندی نظروں سے دیکھا تو تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گی۔ کائنات نے بھی اس کی انگلی کے آگے اپنی انگلی کھڑی کی۔ کیا کہا تم نے، شوہر؟ تم شاید اپنی اوقات بھول چکی ہو۔ دشمنی میں نکاح ہوا ہے، خود کو بیوی سمجھ رہی ہو۔ کچھ ہی دنوں میں تمہیں تمہاری جگہ کا پتہ چل جائے گا۔ یو بچ! ہینڈی کی بات پر وہ جہاں کی تہاں طرح رہ گئی۔ دھیرے دھیرے کائنات کی انگلی نیچے جا گری، آنکھوں میں شدید تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اسحاق یزدانی نے اس کے ساتھ سلطان اسحاق یزدانی کی ایک دہاڑ پر وہ دونوں ہی یکدم اس کی جانب مڑی۔ کائنات کا تو دل بری طرح دہل گیا تھا، جبکہ ہینڈی کی آنکھوں میں بھی خوف نمایاں ہونے لگا۔ کہیں اسحاق نے اس کی باتیں سن تو نہیں لی؟ اگر سن لی ہوں گی تو کیا کرے گا؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے لیے فرار کی راہ سوچنے لگی۔ مگر اسحاق یزدانی کی آنکھوں کا تاثر ہی اس قدر خطرناک تھا کہ ہینڈی کو اپنا حلق تک سوکھتا محسوس ہوا۔ پل میں ہی سلطان اس کے سامنے کسی بوتل کے جن کی طرح نمودار ہو گیا۔ یقیناً وہ آس پاس ہی موجود تھا۔ تبھی اس نے سلطان کو دہاڑتے ہوئے آواز دی تھی، جی باس، کیا ہوا ہے؟ سلطان نے حیرت سے ان تینوں کی طرف دیکھ کر سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہینڈی کو خدمت کے لیے لے جاؤ، اس نے آج بہت اچھا کام کیا ہے، اسے ہمارے ایچ روم لے جا کر چھوڑ دو۔ کائنات کے سامنے وہ کوڈ ورڈ کا استعمال کرنے لگا۔ ویسے اسے کسی بات کا ڈر تو نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ایسا کر گیا، جبکہ ہینڈی کو ایسے لگا جیسے اس کے کانوں میں کھولتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ کائنات نے اسحاق کے لفظوں پر نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کو اتنی گندی گالی دی اور یہ بول رہا ہے اچھا کام کیا ہے۔ پاؤں پٹکتی وہ وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہیں باس، میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لڑکی آ کر خواہ مخواہ مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ ہینڈی نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایچ روم حقیقتاً ہیل روم تھا، جہاں زہریلے جانور بھوکے چھوڑے گئے تھے۔ بچھو، کھٹمل، کیڑے مکوڑے، کاکروچ اور ایسے بیسیوں قسم کے زہریلے حشرات وہاں موجود تھے۔ اس کمرے میں جانے کے بعد انسان مرتا نہیں تھا۔ ہاں، اگر اسے زیادہ دیر تک وہاں رکھا جائے تو موت 100% ممکن ہو سکتی تھی، لیکن زیادہ تر اس کمرے کے اندر ان لوگوں کو پھینکا جاتا تھا جنہیں ڈرانا ہو، دمکانا ہو اور ایسی سزا دینی ہو جو وہ کبھی نہ بھولے۔ اس کمرے میں جانے کے بعد انسان 2-3 مہینے تک نارمل نہیں ہو پاتا، اور باقی ساری زندگی اس خوف سے ہی باہر نہیں نکل پاتا جو اس اندھیرے کمرے میں ان حشرات کے ساتھ اس کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ کوئی چارہ نہ پا کر آخرکار ہینڈی اسحاق کے قدموں میں بیٹھ گئی، مگر وہ تو حکم سنا کر چلا گیا۔ سلطان اسے گھسیٹتا ہوا لیٹ گیا۔ ہینڈی کی چیخیں ڈیمن مینشن میں گونج رہی تھی، لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ اسحاق کی آنکھوں میں کھٹک گئی۔ یہ اسحاق بھی نہیں جانتا تھا آخر اس نے یہ سب کیوں کیا، مگر اتنا تو طے تھا کائنات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ یہاں رہ رہی ہے تو اس کی مرضی سے۔ ہینڈی کون ہوتی ہے اسے برا بلا بولنے والی؟ سب سے زیادہ بری اسے وہ گالی لگی جو اس نے کائنات کو دی۔ اس واقعے کے بعد سے کائنات اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ ملازم اس کا کھانا کمرے میں ہی لے گئے۔ نہ جانے اس نے کھایا تھا یا نہیں، مگر اسحاق اپنا کام کرنے کے بعد کمرے میں جا کر خواب اور گوشت کے مزے لینے لگا، لیکن اسے سوئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا جب بے چینی سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے وجود میں ایسی کون سی بے چینی تھی جو اسے سکون سے سونے نہیں دے رہی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اسے نیند نہ آئے۔ وہ غلط سے غلط کام کرتا مگر پرسکون ہو کر سوتا۔ نہ جانے یہ کیسا اطمینان تھا جو اس کے وجود کے اندر ہمیشہ اترا رہتا، لیکن آج کیوں بے چینی ہو رہی تھی؟ بار بار وہ بیڈ پر اپنے برابر ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہا تھا کہ شاید اب ہاتھ لگائے اور کسی کا وجود اس کے ہاتھوں میں آ جائے، لیکن وہ یہاں تھی ہی نہیں۔
جس کی طلب اس دل کو ہو رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اپنے دماغ کو سمجھانے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ لڑکی اس کے دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ آج اس نے ہینڈی کو ہیل روم میں بھیج دیا تھا اور وجہ وہ خود نہیں جانتا۔ اتنا تو طے تھا وہ صبح ہینڈی کو واپس نکلوا لے گا، لیکن ابھی اپنے عمل کے لیے وہ خود حیران تھا۔ پھر سے سونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا کہ شاید اس سے بے چینی میں کچھ کمی ہو۔ کھڑکیاں کھول دی، پردے ایک طرف کر کے تازہ ہوا کو اندر آنے دیا۔ تازہ ہوا میں سانس لے کر اچھا تو لگ رہا تھا، مگر دل میں جو بے چینی محسوس ہو رہی تھی وہ کسی دور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر آسمان پر چاند ستاروں کو گورنے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہوا اور بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ مگر ایک بار پھر اس بیڈ پر آتے ہی کائنات کی یاد بھی کسی ہوا کے جھونکے کی طرح اسحاق یزدانی کے وجود سے آ ٹکرائی۔ وہ چنچلا کر اٹھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر کائنات کے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اسحاق کی نیند حرام تھی۔ وہیں یہ محترمہ بڑے سکون کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس کے نازک وجود کو خواب خرگوش کے مزے لیتا دیکھ کر اسحاق یزدانی نے سختی سے لب بھینچے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نازک سراپا سادہ گلابی سلک کے نائٹ سوٹ کے اندر بھی قیامت خیز لگ رہا تھا۔ آج وہ اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں کر پایا کہ کپڑے حسین نہیں ہوتے، انسان کا وجود کپڑوں کو دلکش بناتا ہے، اور کائنات کا وجود عام کو بھی خاص بنانے کی خاصیت رکھتا تھا۔ اس کے وجود کو اپنی آنکھوں میں مجذب کرتے ہوئے نامحسوس انداز میں وہ اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینکتا ہوا کائنات کے برابر جا بیٹھا۔ گہری نظریں اس کے حسین نین نقش اور خوبصورت نشیب و فراز کا نظارہ کرنے لگی، مگر اس سوٹ میں یہ دلکش نشیب و فراز کچھ خاص واضح نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے اسحاق نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ کائنات کو نیند میں ایسے لگا جیسے کوئی اس کے کپڑے سے چھیڑ خانی کر رہا ہے۔ یکدم ہی کسی احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھولی۔ کچھ پل وہ ناسمجھی سے اپنے سامنے بیٹھے اسحاق کو دیکھتی رہی جو ہشمگی نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ جب دماغ پوری طرح بیدار ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھنے لگی، مگر اسحاق نے اپنا گھٹنا اس کی دوسری طرف رکھ کر اسے کسی بھی حرکت کرنے سے باز رکھا۔ وہ پوری طرح کائنات پر بیٹھا نہیں بلکہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا تھا۔ وہ خوف کھاتی لیٹے لیٹے ہی گھسٹ کر اوپر کی جانب جانے لگی، مگر پیچھے بیک گراؤنڈ سے جا ٹکرائی۔ پھر بھی اپنے بچاؤ کے لیے وہ دھیرے دھیرے کھڑی ہونے لگی، مگر جیسے ہی وہ تقریباً ٹیک لگا کر بیٹھی ویسے ہی اسحاق اس کے مزید قریب ہوا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے یوں شریفوں کی طرح ایک طرف ہو کر بیٹھنے پر کائنات کو حیرت ہوئی۔ عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ کر جیسے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے لگی تو اسحاق نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ اسے واپس وہیں پر فٹ کر دیا۔ یہاں سے ہلنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے اڑس کر وہ گہری نظروں سے کائنات کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے خوف کو ہلکورے لیتے دیکھ رہا تھا، جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھوں میں خوف لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا کرنا چاہیے مجھے اپنی بیوی کے ساتھ؟ سوال کے بدلے سوال آیا۔ اس کی شرٹ کے 2 بٹن ابھی بھی رہتے تھے۔ کائنات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بٹن بھی کھول کر اس کی شرٹ کو کندھوں سے نیچے سرکا گیا۔ خوبصورت بدن کی رہنائیاں کچھ صاف نمایاں ہو کر سامنے آئیں۔ اسحاق کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بھر آئی جسے کائنات نے بھی بے حد محسوس کیا۔ لب بھینچ کر وہ اسحاق کی آنکھوں کی طلب کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کے پاگل پن سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ جٹ سے اپنی شرٹ کو دائیں بائیں سے پکڑ کر اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی، جس نظارے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الوئی سی چمک بھر آئی تھی۔ اچانک ہی وہ آنکھوں سے غائب ہوا تو اسحاق کی آنکھوں میں غصہ اور وحشت بڑھنے لگا۔ قہر برساتی نظروں سے کائنات کی جانب دیکھا۔ ہاتھ ہٹاؤ، وارننگ دیتا لہجہ کائنات کپ کپا کے رہ گئی۔ دیکھو ایسا نہیں کرو، وہ التجا کرنے لگی، مگر اسحاق نے اس کے ہاتھوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر پیچھے ہٹایا تو ایک بار پھر آنکھوں میں وہی چمک بھر آئی، لیکن وہ جس چیز کا طلبگار تھا انہیں تو ابھی بھی کالے پردے نے چھپایا ہوا تھا۔ خوبصورت دھڑکنوں کے پیالے چھپے ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا ورنہ میں بے قابو ہو جاؤں گا۔ کائنات کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے وارننگ دی اور پھر اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اوک کو کھولا تو وہ پردہ ڈھیلا ہو گیا، جسے آگے سے ہاتھ ڈال کر اسحاق نے ان خوبصورت پیالوں سے کھینچ کر اتار کر دور اچھال دیا۔ کائنات نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ دانت پیس کر بولی، بیوی ہو نا میری۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا، تو بیوی ہونے کے حق تو مجھے دینے ہی پڑیں گے۔
اس ڈیمن مینشن میں رہنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور تمہارے پاس دینے کے لیے مجھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، الٹا میں تم پر خرچ کر رہا ہوں۔ اب اس کا ہر جانا تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، مگر اس کی یہ ڈبل میننگ باتیں وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ سختی سے جبڑے ایک دوسرے میں پیوست کر کے وہ تیکھی نظروں سے اسحاق کی جانب دیکھنے لگے۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، دودھ پلا دو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے چیخنے لگی کیونکہ اب برداشت جواب دے گئی تھی، مگر تبھی اسحاق نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے کائنات کے باقی الفاظ کا گلا وہیں گونڈ دیا۔ دونوں ہاتھ نرمی سے ان خوبصورت دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے۔ کائنات نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے تاکہ اس حرکت کو وہ روک سکے جو اس کے وجود میں بے چینی بڑھانے کا باعث بن رہی تھی، مگر یکدم اس نے ایک ہاتھ کائنات کی کمر میں ڈال کر اس کا سر تکیے پر رکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پیوست کر کے انہیں بھی تکیے سے لگا کر گہری نظروں سے کائنات کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسحاق کے ساتھ قیاسیں کر دے۔ جھٹپٹانا بند کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اگر ذرا بھی مزاحمت کی تو تمہاری گہرائیوں میں اتنی شدتیں اتاروں گا تم پورے ہفتے ہل بھی نہیں پاؤ گی۔ اسحاق کی دھمکی پر اس کا حلق تک سوکھ گیا۔ اسے بالکل خاموش کروا کر وہ واپس کائنات کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر خوبصورت دھڑکنوں پر جھکا۔ ایک بار پھر اس پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے نے منہ میں لے کر اتنی زور سے کھینچنے لگا کہ کائنات کی چیخیں بلند ہونے لگیں، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو دھمکی دے کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ انہیں بچوں کی طرح منہ میں لے کر ان میں سے جس مشروب کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اسحاق کے لیے تو بہت اچھا عمل تھا، مگر کائنات کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی کیونکہ اسحاق کا جنون سیکنڈوں کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک پیالے میں سے اپنے لیے جام پینے کی کوشش کر رہا تھا تو دوسرے پیالے کو اپنی شدتوں کا نشانہ بناتا۔ تکلیف کے مارے کائنات کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں، پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چھوڑ دو، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو جنگلی انسان؟ تم انسان نہیں ہو۔ وہ اسحاق کو کوس بھی رہی تھی، بھلے اس نے مزاحمت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ اپنی تکلیف کو کیسے اگنور کرے؟ اس لیے اپنے ہاتھوں سے مکے اور تھپڑ اسحاق کے کندھوں پر برساتی، کبھی کبھی تو بال بھی پکڑ کر کھینچ دیتی، مگر اسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنے کام میں ایسے مشغول تھا جیسے ساری دنیا بھی اگر آج اسے کام کرنے سے روکنے آ جاتی تو یقیناً وہ نہیں رکتا۔ ایسا نہ جانے کون سا جنون تھا جو اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ یہ خوبصورت گلابی پیالے، ان پر ہلکے بھورے گلابی مائل پھول۔ وہ کسی بچے کی طرح دودھ پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب انہیں اپنے دانتوں میں لے کر کاٹتا تو کائنات کو نہ برداشت ہونے والی تکلیف ہوتی۔ وہ مزاحمت کے لیے بیڈ پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی، مگر خود کو چھڑوانے میں ناکامیاب رہی کیونکہ کائنات کی کمر کے گرد اسحاق کے ایک بازو کا حصار تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ دھڑکنوں پر شدت نچھاور کرتا اپنے کام میں مگن تھا۔ کائنات کی چیخوں کی پرواہ اسے نہیں تھی۔ وہ چیخے، روئے، چلائے، کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے وہ اس کے کاندھوں پہ مکے برسا رہی تھی، بال کھینچ رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا یا پھر وہ اس وقت جنونیت کی کیفیت میں نہ ہوا تھا تو یقیناً کائنات اس دنیا میں اگلا سانس نہیں لے پاتی، مگر یہ تو اس کے وجود کی رعنائیاں تھیں جن میں کھو کر وہ اپنے وجود پر کائنات کی مار سہ رہا تھا۔ اسحاق کا جنون بڑھ رہا تھا تو کائنات کی تکلیفیں بڑھ رہی تھی، اسی لیے اس نے اسحاق کے بالوں کو مزید جھٹکا دیا تو برداشت کرتے ہوئے یکدم ہی اس کے انداز میں جنونیت کے ساتھ وحشت بھی اتر آئی۔ وہ صرف اس کی دھڑکنوں کو پیالوں سے جام پینے آیا تھا۔ اس عمل پر اس نے کائنات کی کمر سے اپنا ہاتھ نکال کر سیدھا ٹراؤزر میں داخل کیا اور اس کی گہرائیوں کے اندر اپنی 2 انگلیاں داخل کی تو کائنات کی چیخ نکل گئی، تمہیں میری سمجھائی باتیں سمجھ نہیں آتی تو اب سہو، اپنی گہرائیوں میں میری شدتیں سہو۔ اسحاق کے ہاتھوں کا عمل اس قدر وحشیانہ ہو گیا کہ کائنات کی چیخیں پورے کمرے کے در و دیوار ہلانے کے لیے کافی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو چھوڑ کر اب واقعی اپنی جنونی انداز میں آ گیا۔ کائنات سمجھ گئی اب اس کے لیے کوئی رائے فرار نہیں ہے۔ پہلے تو شاید کوئی بخشش مل جاتی، مگر اب تو وہ اس کے وجود کی گہرائیوں کو ناپ کر ہی دم لے گا۔ مگر یہ کتنا شدید ہوگا سوچ کر کہ اس کی روح کانپ گئی۔ میرا نرم لمس اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ قہر برساتی نظریں اس کے وجود پر جمائے دہاڑتا اٹھا تو وہ کانپ گئی۔ شرٹ کے پلڑے برابر کرتی وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تو اسحاق نے آگے بڑھ کر ایک ہی جس میں اس کے ٹراؤزر کو وجود سے جدا کر دیا۔ اسحاق یزدانی،
کائنات غصے سے چیخی مگر اسے گھٹنوں سے پکڑ کر کائنات کو اپنی تھائیز پر بٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے وجود کے بے چین حصے پر رکھا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔